السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ توفیق عنایت بخشی کہ مبارک رات میں بہترین سرزمین میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلوات ربی وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات، آپ نے اس سے پہلے اولیاء کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہے، اس تعلق سے چند باتیں سماعت فرمائی ہے۔ میں نے انہی آیتوں کو دوبارہ آپ کے سامنے پڑھی ہے جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے لے کر 64 ہے۔ اللہ نے فرمایا یقیناً اللہ کے نیک بندے ہیں جن پر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ لوگ غمزدہ ہوتے ہیں، اور ان کا تیسرا وصف یہ ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان میں کامل ہو، جن کا عقیدہ صحیح ہو، وکانوا یتقون، اور ان کا تیسرا وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ ڈرتے رہتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے تھے۔ تفصیل کے ساتھ یہ باتیں گزر چکی ہیں، آج میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، اللہ نے فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا، ایسے نیک لوگوں کے لیے کچھ بشارتیں ہیں، ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے۔ لہم البشری، ایسوں کے لیے بشارت ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہیں۔ اور اللہ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ کسی کو دنیا اور آخرت میں بشارت مل جائے، خوشخبری مل جائے۔ حضرات، ان کے لیے بشارت ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان نیک لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ آخرت کی خوشخبری، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آخرت کی خوشخبری تو ہم کو سمجھ میں آئی کہ وہ جنت ہے، جیسے کہ روایت ہے، انہی آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن جریر طبری اپنی مشہور تفسیر کی کتاب تفسیر طبری میں بیان کرتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نیک بندوں کے لیے آخرت کی بشارت ہے، وہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ وہ جنت ہے، دنیاوی بشارت سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں ان کے لیے بشارت ہے، دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، الرؤیا صالحہ، صالح
نیک خواب، اچھا خواب، یراہ العبد، اور دوسری روایت میں ہے کہ یراہ العبد المؤمن او ترا لہو، جس کو ایک مومن بندے کو دکھایا جاتا ہے، یا ایک مومن بندہ جس خواب کو دیکھتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو، نیک بندوں کو خواب کی شکل میں بہت ساری بشارتیں دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو بسا اوقات بشارت دیتا ہے، اور خواب کے تعلق سے اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں مزید یہ فرمایا کہ وَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ 44، اور دوسری روایت میں ہے وَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ 74 جُزْءً مِّنَ النبوة، کہ نبوت کے اجزاء میں سے، کہا کہ 44 نبوت کے 44 اجزاء میں سے، اور دوسری روایت کے مطابق 74 یعنی 74 اجزاء میں سے، پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے نیک خواب، اچھا خواب جو ایک مومن بندہ دیکھتا ہے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے۔ حضرات، نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بشارت دیتا ہے نیک خواب کے ذریعے سے، اچھے خوابوں کے ذریعے سے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت آئی ہے، اور یہ باتیں آگے سلسلہ وار آئے گی کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، خواب کی اقسام کیا ہے، خواب دیکھنے کے بعد اس کے آداب کیا ہیں، خوابوں کی تعبیر کا علم کیا ہے، اور پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول کسی کے خواب میں آ سکتے ہیں یا نہیں، یہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ یا کوئی اگر اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھ لے تو کیا وہ صحابہ کا مقام ان کو مل گیا؟ یا کوئی انسان خواب دیکھے تو کسی انسان کے خواب کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ اور ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں انہ قال، کہ ان لوگوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کے لیے بشرا ہے، خوشخبری ہے، کا قال رؤیا صالحہ یبشرها المؤمن، کہ نیک خواب ہے جن کے ذریعے سے ایک مومن کو خوشخبری دی جاتی ہے، کہا کہ وہی جزء من 46 جزء من النبوہ، اور اس میں ہے کہ نبوت کے 49 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، کہ فمن رأى ذلك، جو آدمی اچھا خواب دیکھے فلیخبر بہا، اس کو دوسروں کے سامنے بیان کریں، ومن رأى سوا ذلك، اور برے خواب دیکھے، اچھے خواب کے علاوہ کوئی دوسرا دیکھے تو یہ سمجھے فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ کسی کو نہ بتائیں، بلکہ یہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے بائیں جانب تھوکے، نفس یعنی تھوک ملا کر تھوکے، اور اسی طرح سے کہا کہ 3 مرتبہ تھوکے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تکبیر اللہ اکبر کہیں، اور پھر اسی طرح سے اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ حضرات گرامی، خوابوں کے تعلق سے انسانوں میں 3 طرح کے خیال رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے خوابوں کا انکار کر دیا کہ خواب کچھ نہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، خوابوں کو وہ مانتے ہی نہیں، یعنی خواب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بے بنیاد ہے۔ یہ لوگ حد سے زیادہ خلو کرتے ہیں، ان کے پاس کوتاہی ہے، ان کے پاس تفریط ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے خوابوں کو سب کچھ سمجھ لیا، خوابی ان کے پاس شریعت کا معیار ہے، اٹھے بیٹھے خوابوں کا حوالہ، فلاں آدمی کے خواب میں آیا، فلاں نے خواب میں دیکھا ہے، فلاں بزرگ نے خواب میں آ کر یہ کہا، فلاں نے خواب میں آ کر یہ کہا، انہوں نے آ کر خواب میں کہا کہ یہ کرو، انہوں نے کہا کہ یہ پرچی خواب میں آ کر کہا کہ تقسیم کرو۔ خوابوں کا گویا کہ مذہبی ہے ان کا، خوابوں کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے
جن کے پاس یہ تصور خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ایک گروہ ایسے ہیں جنہوں نے خواب کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، چاہے کسی بھی طرح کا خواب ہو، خوابوں پر پورا دین ان کا ڈیپنڈ ہے، خوابوں پر ہی پورے دین کا دار و مدار ہے، انحصار ہے۔ لیکن سلف صالحین کا منہج، سلف صالحین کا طور طریقہ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ ان کے پاس خوابوں کی حقیقت بھی ہے اور بعض خوابوں کی حقیقت ہے بھی نہیں ہے۔ وہ کون سے خواب ہیں؟ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے۔ انسان جب سو جاتا ہے، انسان کے نفس اور روح، انسان کی روح 3 نفسوں سے جڑا ہوا ہے، اور روح اور نفس میں، روح اور جان میں فرق ہے۔ روح الگ ہے، جان الگ ہے۔ جان کوئی نفس کہا جاتا ہے اور روح الگ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، وضاحت کے ساتھ آپ نے فرمائی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح سے پروان چڑھتا ہے، کس طرح سے پرورش پاتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں جب نطفہ جاتا ہے پہلی شکل میں، جانے کے بعد وہ 40 دن تک ایسے ہی پڑے رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد گوشت کا، ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے۔ اس کے بعد 40 دن تک اسی شکل میں رہتا ہے، پھر ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد ہڈی بوٹی کا ایک ڈھانچہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، جا کر اس کے اندر روح پھونک کر آؤ۔ یہ گویا کہ 4 مہینے کی مدت ہوتی ہے۔ 3 40 ملا لیں گے تو کتنے ہوئے؟ 120 دن، اور 120 دن گویا کہ یہ 4 مہینے ہوئے ہیں۔ تو 4 مہینے کے بعد ہی بچوں میں حرکت آتی ہے، 4 مہینے کے بعد ہی روح پھونکا جاتا ہے۔ اور آج کل جو اسکین کرتے ہیں 4 مہینے کے بعد ہی، کی وضاحت پہلے ہو گئی ہے، 4 مہینے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے روح پھونکا، تو اس سے پہلے بچہ جو بڑا ہو رہا تھا کس بیس پر؟ جان کی بنیاد پر۔ اس کے بعد جان ہے، نفس ہے، لیکن روح نہیں ہے ابھی۔ روح تو 4 مہینے کے بعد ہی آتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، کسی اور موقع پر اس کے تعلق سے بیان کیا جائے گا، میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روح اور جان، نفس دونوں الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ انسان کے باڈی اور نفس اور روح تینوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو ایک انسان جب سو جاتا ہے، اس کی باڈی تو ہی پر رہتی ہے، لیکن اس کے نفسوں کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ نفسوں کی 3 قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک نفس جس کی باڈی میں ہے، جس کے ذریعے سے وہ زندہ ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ ایک وہ جس کو شیطان وغیرہ لے کے کھلواڑ کرتا ہے۔ 3 طرح کے تقسیم ہو گئے، اور اس کی وضاحت اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 میں کی ہے۔ اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ نیند کے وقت میں انسانوں کے جان کو، انسانوں کے نفس کو لے لیتا ہے۔ توفا پورا لے لینا، اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے بیان کیا، پھر جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ زندگی دینا دوبارہ لوٹا دیتا ہے، اور جس کے روح اللہ تعالیٰ پکڑ کر رکھ لے اس کی موت آ جاتی، وفات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم سونے سے پہلے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ بولی اللہم بسمک اموت و احیا۔ کیا معنی اس کے؟ اللہم، اللہ تعالیٰ، بسمک، تیرے نام سے، اموت، مر رہا ہوں، و احیا، پھر زندہ ہوں گا اگر تو چاہا اللہ تعالیٰ۔ سونے سے پہلے ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم مرنے جا رہے ہیں، چھوٹی موت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت نفس کو لے لیتا ہے، اور نیند سے جاگتے کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، اللہ تعالیٰ
اسی ذات اللہ تعالیٰ، اسی ذات کے تمام تعریف ہے، الذی احیانا، جس نے ہم کو زندہ کیا، بعد ما اماتنا، اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو مار دیا تھا، چھوٹی موت عطا کیا تھا، مارنے کے بعد تو نے دوبارہ زندہ کیا، اور تو زندہ نہیں کرتا، کائنات کے پوری طاقت مل کر ہم کو زندہ کرنے والی کوئی نہیں تھی، لہذا اے رب کائنات تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جس نے ہم کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات دیکھو، قرآن و حدیث پڑھو، ان میں غور کرو۔ آج ہم نے طوطی کی طرح رٹ تو لیا ہے لیکن غور نہیں کر رہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ غور کرتے ہوئے پڑھیے کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے، قرآن آیتوں کا مفہوم کیا ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انسان جب سو جاتا ہے اس کے نفس تقسیم، اس کے انفس تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اسی میں وہ خواب دیکھتا ہے، اسی میں وہ خواب دیکھتا ہے، شیطان کے نفس کے ساتھ شیطان جو کھلواڑ کرتا ہے، شیطانی خواب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اچھا خواب ہو تو اللہ کی طرف سے، اور اسی طرح سے ایک نفس جس کی باڈی میں ہے اس کے ذریعے سے زندہ ہے۔ خوابوں کی شریعت میں کچھ نہ کچھ حقیقت تو ضرور ہے، اسی لیے قرآن جیسے عظیم کتاب میں کئی خوابوں کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بھی غلط ہے، اور جن لوگوں نے خواب کو سب کچھ سمجھ بیٹھا وہ بھی غلط ہے۔ سلف کا طریقہ یہی ہے۔ خواب کی حقیقت کچھ ہے، کون سے خواب کی حقیقت ہے، کیا ہے، ان کا جائزہ ہم لیں گے۔ خواب کی حقیقت ہے بعض خوابوں کی، اسی لیے قرآن مجید میں کئی خوابوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خواب، اب جانتے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرتے انہوں نے دیکھا، اور بار بار انہوں نے یہ خواب دیکھا، بار بار انہوں نے یہ خواب دیکھا۔ اور ضمن میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتا دیتا ہوں۔ 8 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ کیوں جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ یوم الترویہ، ترویہ کے معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، عربی زبان میں ربا یربی ترویۃ کے معنی غور و فکر کرنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو، اور 8 ذی الحجہ سے ہی حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں، ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے ہی آ گیا کہ حج کے ہی 3 ایام اہم ہیں، 8، 9 اور 10۔ 8 ذی الحجہ کو انہوں نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد غور و فکر کیا، اسی لیے اس کا نام پڑا یوم الترویہ، یعنی غور و فکر کرنے کا دن۔ دوسرے دن ان کو پتا چلا کہ میری خواب کی حقیقت کیا ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا یوم عرفہ، یعنی عرفہ کے معنی پہچاننا، معروف اردو میں کہتے ہیں یوم عرفہ، یعنی جس دن انہوں نے خواب کی حقیقت کو پہچان لیا، معلوم کیا۔ اور 10 ذی الحجہ کو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، بیٹے کے گردن پر چھری چلائے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے یوم النحر، یعنی قربانی کا دن ہے یہ۔ اللہ اکبر، کیا یہ مناسبت ہے، دیکھیے یوم الترویہ غور و فکر کا دن، یوم عرفہ پہچاننے کا دن، اور یوم النحر قربانی کا دن۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، مسلسل یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ قرآن میں آیا ہوا ہے، تفصیل سے قطع نظر میں صرف اشارہ کرتی ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ملتا ہے قرآن میں، یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ، اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں سورہ یوسف میں 3 خواب کا تذکرہ ملتا ہے، ایک نہیں 3 خوابوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا خصوص علم عطا کیا تھا۔ 3 خواب کیا کیا ہے؟ ایک خواب جو یوسف علیہ السلام نے بچپنے میں خود دیکھا، یوسف علیہ السلام نے خود بچپنے میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے باپ سے جا کر کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر آرے غیرے کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرنا،
ہر خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس سورت میں ایک دوسرا واقعہ ہے۔ سورہ یوسف ایک بہترین سورہ ہے، اللہ نے کہا کہ احسن القصص ہے یہ، لیکن آج ہم لوگ اس کو لو اسٹوری کی شکل میں، ایک پیار محبت کی کہانی کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ یاد رہیں کہ یہ پیار محبت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک پاک دامن نبی اور ایک بہترین پاک باز پاک دامن اور بہترین اپنے عزت عفت کی حفاظت کرنے والے انسان کا واقعہ ہے۔ یہ انہوں نے کس طرح سے حفاظت کی تھی، غرض یہ اور واقعہ ہے۔ دوسرا خواب کا تذکرہ، یوسف علیہ السلام کو ناکردہ جرم کی پاداش میں قید خانے میں داخل کر دیا گیا۔ قید خانے میں جا کر ان کے ساتھ دو ساتھی بھی داخل ہوئے اور ان دونوں نے بھی خواب دیکھا۔ قید کے دو ساتھیوں نے خواب دیکھا، ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ میں سر پہ روٹی لے کے جا رہا ہوں اور پرندے اس میں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ کے اس میں سے شراب بنا رہا ہوں۔ انہوں نے خواب دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی، تو یہ دوسرا خواب ہے۔ میں تفسیر میں جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ قرآن میں خواب کا ذکر ہے۔ تیسرا خواب اسی صورت میں بادشاہ کا خواب۔ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا تھا، جیسے کہ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، تو اس میں قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ نے 3 خوابوں کا تذکرہ کیا۔ پھر اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا، آپ نے بھی خواب دیکھا، اور احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا بہت سا تذکرہ ہے۔ قرآن میں بھی آپ کے خواب کا تذکرہ ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کعبے میں اطمینان اور سکون کے ساتھ داخل ہو رہے اور کعبے کا طواف آپ کر رہے ہیں۔ مکے سے آپ کو بھگا دیا گیا تھا، آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد اب خواب میں دیکھ رہے ہیں کسی مکے میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب سچا ہوا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ خواب دیکھنے کے بعد عمرے کا ارادہ کیا، اور صلح حدیبیہ وغیرہ اسی ضمن میں پیش آیا تھا۔ اب جانتے ہیں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا کئی تذکرہ ہے، اور کئی علماء نے خوابوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کے بارے میں کتابیں لکھ دی ہے، آپ نے کئی موقع پر خواب دیکھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کے بعد، ہر روز فجر کے بعد نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے۔ آپ کا کیا طریقہ ہوتا؟ صحابہ رسول بیان کر رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1386، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، معمول تھا، آپ نماز پڑھنے کے بعد ہماری طرف پھر کے بیٹھ جاتے۔ آج کے اماموں کو جا کر یہ بخاری کی حدیث سکھاؤ، سلام پھیرنے کے بعد مڑتے نہیں، پھر کے بیٹھتے نہیں، بلکہ جیسے ہیں ویسے بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہاتھ اٹھا کر، پھر اس کے بعد پلٹتے، اور کبھی پلٹتے بھی نہیں ہیں، فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ اکرام نے کیا بیان کی، ذرا دیکھو۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقہ من و عن، شروع سے لے کر آخر تک، آپ نے نماز سے پہلے کیا کیا، نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کیا، نماز کے درمیان میں آپ نے کیا کیا۔ آپ اگر خاموش رہے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کیا کہا، پورے کے پورا بیان کیا۔ لیکن ایک صحابی نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کیے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک مرتبہ آپ نے کوئی نماز پڑھائی، چاہے وہ صلاۃ کسوف ہو یا خسوف ہو، یعنی چاند گرہن سورج گرہن کی نمازیں ہو، آپ نے 1-2 دفعہ پڑھائی ہو، وہ بھی صحابہ اکرام نے پن ٹو پن مین و عن A to Z بیان کیا۔ لیکن کسی صحابی نے، لاکھوں تعداد میں صحابہ ہے، ایک صحابی تو ایک مرتبہ بیان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو؟ نہیں۔ اس کے بدعت ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ کہ ایک صحابہ سے بھی یہ مذکور اور منقول نہیں ہے۔ گرچہ صحابہ کیا بیان کر رہے، دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فوراً پلٹ جاتے ہماری طرف، اور حدیث کا الفاظ ہے اقبل علینا بوجہہ، اپنے چہرے فیس ٹو فیس، یعنی دائیں سے مڑ کر یا بائیں سے مڑ کر فیس ٹو فیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے، بخاری کی حدیث میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔
تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ اگر ہم میں سے کوئی خواب دیکھے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے، اور اگر ہم میں سے کوئی نہ دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب تو آپ اس کو بیان کرتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے اس طرح سے دیکھا۔ آپ نے کئی مرتبہ بگائے بہت سارے خوابوں کا تذکرہ کیا ہے اور آپ نے خواب بیان کیا ہے۔ آپ کے خوابوں کی ایک لسٹ آپ صحیح بخاری اٹھائیے، اور انہوں نے امام بخاری نے خوابوں کے سلسلے میں ایک چیپٹر ہی قائم کیا، اور اس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ کیا کیا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور آپ کے خواب کیا کیا تھے۔ ان خوابوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ نے امام بخاری کتاب المغازی میں باب من قتل من المسلمین یوم احد میں بیان کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنی تلوار کو میں ہلا رہا ہوں ہوا میں، اور تلوار کے جو اوپر کی دھار ہے وہ اڑ گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا، یہ احد کے مقام موقع کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ گائے ذبح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر یہ بیان کی کہ میرے خاندان کے ایک آدمی شہید ہوں گے۔ چنانچہ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ بولو، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، شہیدوں کے سردار۔ قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، تمام کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کا کوئی ماتم نہیں مناتا ہے، کوئی یاد نہیں رکھے ہیں، اور ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیچ میں شہادت حسین کا ماتم منانے لگے۔ پہلی بات تو ماتم منانا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، لیکن ہمارا ایک کراس اور کاؤنٹر کوشچن یہ ہے، اگر شہیدوں کے ماتم منانا جائز ہوتا، سب سے زیادہ حق کن کا تھا؟ تمام شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حق تھا، لیکن صحابہ کو نہیں منایا، ماتم نہیں کیا، جلوس انہوں نے نہیں نکالا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر ان کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، ان سے بڑے تھے عمر میں، اور ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لازمی معنی میں بیٹے کے مقابلے میں باپ کا مقام اونچا ہے، لیکن ان کا تو تم یاد نہیں رکھتے ہو۔ پوچھا جائے ماتم منانے والوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی، پتہ بھی نہیں ہے۔ ان سے بڑھ کر اور ان سے بھی آگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گھر کا محاصرہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کا کوئی ماتم نہیں مناتا ہے۔ ان سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا مقام ہے ذرا دیکھو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کو کسی نے یاد نہیں رکھا۔ ان سب کو چھوڑ کے بیچ میں ایک آدمی کو، ایک صحابی کو آپ نے پکڑ لیا، لازمی معنی میں ان کی شہادت پر ہم کو افسوس ہے، اور ان کو جو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے، شہادت کی موت نصیب ہونا بہت بڑے فخر کی بات ہے، لیکن ان کو مظلومانہ طریقے سے جو شہید کر دیا گیا اس پر پورے دنیا والے کو افسوس ہے۔ اور ہر وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کے رسول سے ذرا بابت بھی محبت ہو، ان کے اہل بیت سے، ان کے گھر والوں سے بھی محبت ہوگی، ہمیں بھی محبت ہے، افسوس بھی ہے، جو ہوا، لیکن یہ ماتم منانا کیا بات ہے؟ کیا اس کی شریعت میں کوئی ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ غرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو آپ نے اس کی تعبیر یہ بیان کی اور کہا کہ گائے ذبح ہوتے میں نے دیکھا، یعنی احد کے میدان میں مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ شہید بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ شہید ہوں گے، آپ نے خواب میں دیکھا۔ ایسے بخاری کی روایت ہے، آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا فرشتے ایک دلہن کو لا رہے ہیں، دلہن کو لانے کے بعد کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا کہ تم ہو عائشہ۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے پردہ اٹھایا دیکھا کہ تم ہو عائشہ۔ اس علماء نے استدلال کیا نبیوں کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی۔ اس طرح سے اور بھی بے شمار آپ نے خواب بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گائے بگائے آپ کے خوابوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، لمبی فہرست ہے، آپ نے خوابوں کو بیان کیا۔ پتہ یہ چلا کہ خوابوں کی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے، اور خوابوں کا نبوت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، نبوت کے ساتھ خواب کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہر نبی نے خواب دیکھا ہے اور یہ خواب نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ
بخاری وغیرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کسی اور کا خواب وحی کا مقام نہیں رکھتا ہے، کسی اور کے خواب سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا نبیوں کے علاوہ۔ انشاءاللہ میں تفصیل آئندہ بیان کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھے وہ بھی نبی تھے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھے وہ بھی نبی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے وہ بھی نبی تھے۔ معلوم ہوا کہ خوابوں کا نبوت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئیے ہم یہ بات معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد بات ختم کر دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ نیک خواب اور بہترین خواب، صالح خواب، یہ نبوت کے 46واں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا کوئی آدمی اگر نیک خواب دیکھے تو نبوت کا 46واں حصہ مل گیا؟ تو کیا وہ 46واں حصہ نبی ہے وہ؟ کہ یہ ہے مطلب؟ نہیں۔ قرآن و حدیث کو کیسے سمجھنا؟ بولو، قرآن و حدیث کو کیسے سمجھنا؟ ہاں، یہ منہج میں نے بیان کر دیا، ان کو یاد رکھنا۔ جس طرح سے سلف صالحین نے سمجھا، صحابہ کرام نے جیسے سمجھا، انہوں نے جو طور طریقہ بیان کیا، ہم کو ایسے سمجھنا چاہیے، اپنے دل و دماغ سے نہیں۔ اپنے دل و دماغ سے قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کریں گے، گمراہی لازمی معنی میں آئے گی۔ صحابہ نے جیسے تفسیر کی، صحابہ نے جیسے تشریح کی، ہم کو ایسے کرنا چاہیے۔ نیک خواب، سچا خواب، نبوت کے 46واں حصہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پہلے تشریح کہ باعتبار حسن ظاہریہا اور حسن تعویلیہا، جس طرح سے نبی خواب دیکھتے ہیں تو ان کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، ایسے ہی نیک خواب بھی اچھا خواب ظاہری اور باطنی اعتبار سے اچھا ہے۔ نبی کا مقام ان کو نہیں مل گیا، نبی کا مقام نہیں مل گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی کو کوئی جز مل جانے سے پورا کل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی آیا نماز کے لیے اور نماز میں ایک مرتبہ رکوع کر کے چلا گیا، اور کیا ہے، اس نے نماز کا ایک جز کیا نہیں کیا؟ بولیے، نماز کے ایک پارٹ پر عمل کیا نہیں کیا ہے، تو کیا اس کو کہا جائے گا کہ وہ نماز پڑھ دیا ہے؟ اس کو نمازی آپ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ نماز کے پورے ارکان اس نے ادا نہیں کیا۔ کوئی آدمی آنے کے بعد ایک نوٹ لے کر آئے، نوٹ لینے کے بعد اس میں سے ایک ٹکڑا، ایک پارٹ لے کر آیا، کہا کہ دیکھو 500 کا نوٹ ہے یہ، تو مانیں گے آپ؟ کہیں گے نہیں، یہ تو نوٹ کا ٹکڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پارٹ کا کوئی حصہ، کوئی حساب نہیں ہے، کل کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُخْبَرُونَ بِمَا سَيَكُونُ وَرُؤْيَا تَدُلُّ عَلَى مَا يَكُونُ، گویا کہ ایک تمثیل ہے جس کو سیمبولک کہا جاتا ہے، ایک مثال ہے، ایک تمثیل ہے کہ جس طرح سے انبیاء کو خوابوں کے ذریعے سے آئندہ کے باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے، ایسے نیک بندے کو خوابوں کے ذریعے سے آئندہ کچھ ہونے والے باتوں کا علم ہوتا ہے، لیکن کب ہو، کیسے ہو، وہ پتہ ان کو نہیں چل سکتا۔ میں مثال آئندہ انشاءاللہ دوں گا، یہاں بھی سن لے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کب دیکھا؟ بچپنے میں۔ اور اس کی تعبیر کب انہوں نے محسوس کی؟ 40 سال کی عمر میں۔ فوراً تعبیر ظاہر ہونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اور یہ کب ہوگا، کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ معلوم ہوا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دی ہے، جس طرح سے اللہ ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت کا 46واں حصہ، یعنی نبیوں کو جس طرح سے آئندہ کی باتوں کا علم کر دیا جاتا، اس نیک لوگوں کو خوابوں کے ذریعے سے، کچھ تمثیل کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے آئندہ ہونے والے باتوں کا علم کر دیا جاتا، لیکن کب ہو، کیسا ہو، حقیقت حال کے علم نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح سے انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں اور انبیاء کے علاوہ کسی اور کا خواب کما حق و حق نہیں ہو سکتا ہے، تو انبیاء کو جس طرح سے ایک خواب کے ذریعے سے وحی کی جاتی، بتایا جاتا ہے، تو ایسے ہی ایک چیز کی اطلاع دل میں بات ڈال دینا، تو یہی بات ہوتی ہے کہ ایک نیک آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا ہے، کسی آنے والے مصیبت کے بارے میں ان کو بتا دیتا ہے۔ اس ناحیے سے نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور ایک سب سے اہم اس کے بہترین توجیہ یہ کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مدت، آپ 40 سال کی عمر میں نبی بنے،
اور 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. تو گویا کہ آپ کی نبوت کی مدت 23 سال ہے. 23 سال آپ نبی بن کر رہے اس دنیا میں. 23 کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں, 23 کا 46واں حصہ, 46 کا حصہ, 46 جو ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے. 23 سال کو اگر آپ تقسیم کریں, ڈیوائیڈ کریں, تو اس کا 46واں حصہ 6 مہینہ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مدت میں سے ابتدائی 6 مہینہ آپ کے پاس خوابوں کے ذریعے سے, ابتدائی 6 مہینہ خواب آپ کو پڑھا کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا رات میں, صبح ویسے ہی ہو جاتا تھا, صبح ویسے ہی ہو جاتا تھا. تو ابتدائی 6 مہینہ آپ کی نبوت کی مدت خوابوں پر ڈیپینڈ تھا. خوابوں کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی جاتی تھی. اس بنیاد پر 23 سال کو اگر 46 سے تقسیم کر دیا جائے تو اس میں سے 46واں حصہ آئے گا 6 مہینہ. یہ 6 مہینہ گویا کہ خوابوں کی مدت, اسی لیے کہا کہ نیک خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. لیکن کوئی اچھا خواب دیکھ لے, نہ نبی بن جاتا, نہ نبی کے مقام پر پہنچ جاتا, اور نہ ہی اس کو صحابی کا مقام مل جاتا ہے. انشاءاللہ آج یہاں تک ختم کرنے کے بعد آئندہ ہم یہ جائزہ لیں گے خوابوں کی قسمیں کیا کیا ہیں, خوابوں کی قسمیں, پھر آداب, اور پھر تعبیر, اور اسی طرح سے خوابوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں. بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد پتہ نہیں الٹے سیدھے ہانکتے ہیں اور بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں. کوئی خوابوں کے ذریعے شریعت کے مسئلے کو ثابت کرتے ہیں, کوئی خوابوں کے ذریعے سے شریعت کے حلال حرام کرنے کے اختیار رکھتے ہیں. خوابوں میں کوئی آگے تو کہا اس کو تقسیم کرو, یہ مل جائے گا, وہاں جب یہ ہو جائے گا. ان کی کیا حقیقت ہے, ان کا جائز انشاءاللہ آئندہ درس ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو صحیح باتوں کی طرف رہنمائی فرمائے اور غلط باتوں سے, بدعت و خرافات سے بچائے. الہ العالمین ہماری عبادت و بندگی کو قبول فرما اور ہمارے خطاؤں کو, غلطیوں کو درگزار فرما, جنت الفردوس کا حقدار بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.